بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا فوق الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس فوق البحر. قال ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه فدعوه. یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابن صیاد سے ہوئی مدینہ منورہ کے راستے میں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا، اور وہ ایک یہودی بچہ تھا اور اس نے سر پر یعنی بالوں کا ایک گچھا بنایا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا یعنی ابن صیاد نے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ پاک پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے ارشاد فرمایا ما ترى؟ تم مغیبات میں سے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تخت کو دیکھتا ہوں پانی کے اوپر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پر تو ابلیس کا تخت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کسے دیکھتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس ایک سچا اور دو جھوٹے آتے ہیں، یا دو سچے اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علیہ لبس علیہ، اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ کتاب الفتن کا بیان کئی دروس سے چل رہا ہے، جس میں علامات قیامت کا بیان آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور قیامت کی تینوں قسم کی علامات صغرا، علامات وسطی اور علامات کبریٰ کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا، اور علامات کبریٰ کا بیان چل رہا ہے۔ اور علامات کبریٰ یا علامات قریبہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی جو بڑی علامات ہیں، ان بڑی علامات میں سے خروج دجال ہے، ظہور حضرت مہدی ہے، اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، یہ ساری علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ پھر اس میں خروج دجال سے متعلق بیان شروع ہوا ہے، جس کی آج نویں مجلس ہے۔ دجال سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان ہوئی کہ دجال کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کیا خاندان ہے، اور دجال سے کون کون سے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے، یہ کیا کیا کرے گا، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ پھر یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ ابن صیاد یہ بھی ایک شخص گزرا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، جس کے متعلق یہ خیال کیا گیا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہی ابن صیاد ہے۔
تو کیا ابن سیاد ہی دجال ہے یا ابن سیاد دجال سے الگ کوئی شخصیت ہے؟ تو اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل بیان ہوئی کہ اس میں دو موقف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دجال ابن سیاد ہی دجال ہے، لیکن جمہور کا یہی کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، بلکہ دجال سے ہٹ کر کوئی دوسرا شخص ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دجال اصغر ہو، جن 30 دجالوں کو حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کہ 30 دجال قیامت سے پہلے آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ ان میں سے ایک ہو، لیکن جو دجال اکبر ہے، بڑا دجال جس کا خروج ہوگا قیامت سے پہلے، ابن سیاد وہ نہیں ہے۔ پھر دونوں حضرات کے دلائل اور موقف آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ حدیث جساسہ سے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے جو دلائل تھے ان حضرات کے، اس میں آپ حضرات نے جساسہ کا لفظ سنا، حدیث جساسہ جس کو کہتے ہیں، اس کو حدیث جساسہ بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث تمیم داری بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث فاطمہ بنت قیس بھی کہتے ہیں۔ اس کے 3 نام کیوں ہیں؟ یہ جو واقعہ ہے جس جزیرے میں ملاقات ہوئی حضرت تمیم داری کی دجال سے، تو یہ روایت حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سنی، اس لیے اس حدیث کو حدیث فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں۔ اور دجال سے جس صحابی کی ملاقات ہوئی وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، اس لیے اس حدیث کو حدیث تمیم داری بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو حدیث جساسہ اس لیے کہ وہاں انہوں نے جس جانور کو دجال کی ملاقات سے پہلے پایا اور دیکھا، جس سے گفتگو کی، اس جانور کو جساسہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث جساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہ 3 الگ الگ نام ہیں اس حدیث کے، لیکن یہ ایک ہی حدیث ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ تو آپ حضرات اس واقعے کا خلاصہ سمجھ لیں کہ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خود اپنا واقعہ کہ میں مغیرہ کے بیٹے کے نکاح میں تھی، پھر ان کا کسی یعنی جہاد میں غزوے میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، میں بیوہ ہو گئی۔ مجھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے میرا پیغام مجھے بھیجا۔ تو چونکہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے فضائل سن چکی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کے پیغام کے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار آپ کے ہاتھ میں، جو فیصلہ آپ فرمائیں گے مجھے وہ منظور ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے عدت میں بیٹھنے کا حکم دیا، میں عدت میں بیٹھ گئی۔ پھر جس دن میں عدت سے فارغ ہوئی تو میں نے سنا کہ منادی نماز کے لیے آواز دے رہا تھا۔ تو چونکہ اس زمانے میں خواتین کی بھی مسجد نبوی میں نماز کی صفیں ہوتی تھی، ترتیب تھی، تو میں بھی مسجد نبوی نماز کے لیے چلی گئی۔ نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ میں نے آج تمہیں ترغیب و ترہیب کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ آج میں تمہیں یعنی وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت تمیم داری ہے، یہ عیسائی تھے، لیکن یہ آ کر مسلمان ہوئے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ تو یہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ 2 قبیلے ہیں، ایک قبیلہ جذام ہے، دوسرا قبیلہ لخم ہے۔ قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کے 30 افراد تھے، 30 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اور یہ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندری یا بحری سفر میں اکثر جو ہے موسم پر جو ہے موقوف ہوتا ہے معاملہ۔ بعض دفعہ اگر موسم خراب ہو جائے، ہوا تیز ہو، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کشتی دوسرے سمت میں چلی جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو بادبانی کشتیاں یا اس طرح کشتیاں ہوتی تھی اکثر ہوا کے رحم و کرم پر۔ تو طوفان آیا جس کی وجہ سے ہم اس سمندر میں پھنس گئے، کافی دنوں تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ہمیں ہوا نے ایک جزیرے کے قریب لے آیا دوسرے راستے پر، تو ہم جزیرے کے قریب آ گئے۔ پھر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر ہم اس جزیرے میں داخل ہو گئے، نامعلوم جزیرہ تھا بالکل۔
اس جزیرے میں داخل ہوئے، چلنے لگے، ایک جگہ پہنچ کر ہمیں ایک عجیب الخلقت جانور نظر آیا، اور اس کا جسم بالوں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی پشت کہاں ہے، اس کا سر کہاں ہے، اتنا کثرت سے اس کے جسم پر بال تھے، اور بالکل ایک عجیب الخلقت جانور تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی بدبخت تم کیا ہو، کون ہو تم، کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی جساسہ کسے کہتے ہیں، جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو قلعہ ہے تمہیں نظر آ رہا ہے، اس قلعے میں ایک شخص ہے، تم اس سے ملاقات کرو، وہ تمہاری باتوں کے سننے کا شوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، تم جا کے اس سے ملاقات کرو۔ تو یہ جو جانور تھا یہ جساسہ تھا جس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو ہم اس قلعے کے اندر گئے، ہم نے دیکھا ایک شخص ہے اور نہایت طویل اور عریض، ہم نے اتنا طاقتور، لمبا، چوڑا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا انسان، اور وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک سارا کے سارا لوہے میں ہی جکڑا ہوا تھا، مضبوطی کے ساتھ۔ تو ہم گئے، ہم نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اور سمندری سفر میں جو ہے موسم کی وجہ سے راستہ ہم بھٹک گئے اور اس جزیرے میں پہنچے ہیں۔ باہر ہماری ملاقات ایک عجیب الخلقت جانور سے ہوئی، اور اس نے کہا کہ ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اور تم اندر قلعے میں جاؤ، ایک شخص ہے جو تمہاری باتوں کو سننے کا شوق رکھتا ہے، تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس نے کہا اس نے کچھ سوالات کیے ان سے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا ان سے کہ بتاؤ نخل بیسان کے متعلق بتاؤ، نخل بیسان کا کیا حال ہے، اس پر پھل اگتے ہیں یا پھل نہیں اگتے؟ نخل بیسان یہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ اردن کا جو شہر ہے یہ نخل بیسان، یہ وہاں پر ہے باغ نخلستان، اور پھلوں اور درختوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ جو بیسان ہے یہ اردن کا شہر ہے، اور وہ شہر جو ہے باغات کے لیے اور پھولوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس نے اس کے متعلق پوچھا کہ نخل بیسان کے متعلق مجھے بتاؤ کہ اس پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بالکل نخل بیسان میں پھل آتے ہیں، پھل اگتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عن قریب اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے، پھل نہیں اگیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ سے متعلق بتاؤ، اس کا کیا حال ہے، اس میں پانی ہے؟ بحیرہ طبریہ یہ شام کا ایک چھوٹا سا مشہور اور معروف سمندر ہے، بحیرہ طبریہ، اس کے متعلق اس نے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، پانی ہے اس میں؟ ہم نے کہا اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس میں پانی بالکل ختم ہو جائے گا، پانی باقی نہیں رہے گا۔ تیسرا سوال اس نے کیا چشمہ زغر، چشمہ زغر سے متعلق بتاؤ کہ چشمہ زغر کی کیا کیفیت ہے، لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ چشمہ زغر یہ بحیرہ مردار کی ایک جانب ایک چشمہ ہے، اور ایک وادی ہے بحیرہ مردار کے قریب، یہ چشمہ وہاں پر واقع ہے جس کو چشمہ زغر کہتے ہیں۔ تو چشمہ زغر کے متعلق اس نے پوچھا کہ اس میں پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ اس سے ہم نے کہا بالکل پانی بھی ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ چوتھا سوال اس نے کیا نبی الامیین سے متعلق مجھے بتاؤ۔ نبی الامیین سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ ہم نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کا اچھا عربوں سے ان کی جنگ ہوئی ہے؟ ہم نے کہا بالکل جنگ ہوئی ہے، کیا کیفیت ہے؟ ہم نے کہا اللہ پاک نے ان کو پورے عرب پر غالب کر دیا ہے، اور تقریباً عرب جو ہے ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اتباع کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ایسا ہے۔ تو اس نے کہا انہیں اطاعت کرنی چاہیے ان کی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر اس نے خود کہا کہ میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، اس نے کہا اس شخص نے، اور کہا کہ عن قریب مجھے آزاد ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت تو جیسے میں نے عرض کیا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ عن قریب مجھے اجازت مل جائے گی اور میں اس زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں گا، اور میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، پوری دنیا میں 40 دن میں پوری دنیا کا سفر مکمل کر لوں گا۔
اور میں ہر جگہ جاؤں گا پوری دنیا میں سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہاں میں داخل نہیں ہو سکوں گا. میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوں گے, تلواریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی. میں اگر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلوار لیے میرا استقبال کریں گے اور مجھے وہاں سے پیچھے ہٹا دیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مدینہ ہے, یہی طیبہ ہے. تو یہ مدینہ منورہ میں یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا. مدینہ اور مکہ میں اللہ پاک اس کو یہ طاقت نہیں دے گا, ورنہ پوری دنیا میں گھومے گا. اور جیسے یہ بھی آتا ہے کہ اس نے جو سوالات کیے چشمہ زغر سے متعلق, بحیرہ طبریہ سے متعلق, جب اس کو جواب ملا تو اس نے گدھے کی طرح ایک تیز چیخ ماری دجال نے, نہایت تیز آواز میں گدھے کی طرح, اور کہا کہ میں عن قریب جب آزاد ہو جاؤں گا تو میں پوری دنیا کو اپنے پیروں تلے روند لوں گا, میں ہر چیز کو اپنے پیروں تلے روند لوں گا. لیکن مکہ اور مدینہ میں اس کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا. اور جیسے پیچھے اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا ابن سیاد کے ہی قصے سے متعلق یہ بات آئی کہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہو سکتا. اس لیے تو ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ابن سیاد بچہ تھا اس وقت, اور حضرت تمیم داری کی جس شخص سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کو دجال بتا رہا ہے وہ بڑی عمر کا ہے, وہ بچہ نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں بچہ بھی ہو اور بڑا بھی ہو. تو اسی لیے اکثر صحابہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ابن سیاد بالکل الگ شخصیت ہے اور دجال اس سے ہٹ کر الگ شخصیت ہے, اس کا ابن سیاد سے تعلق نہیں ہے. تو یہ دجال سے متعلق یہ حدیث جساسہ ہے. ان کی ملاقات اس جزیرے میں ہوئی اور اس نے خود یہ بات کہی کہ میں دجال ہوں, اور بہت ممکن ہے کہ وہ دجال ہو بھی. جو کیفیت تھی کہ جزیرے میں قید تھا, زنجیروں میں جکڑا ہوا, اور اس نے خود کہا, اقرار کیا, اپنے آپ کو دجال ظاہر کیا, کہا میں دجال ہوں اور عن قریب مجھے جو ہے اجازت مل جائے گی. اور جو علامات اور نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی, بہت ساری علامات اور نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی جو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اس میں سے نشانیوں کا ظہور شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو اس پر ہم بات عرض کریں گے دجالی قوتوں سے متعلق, کہ دجالی قوتیں آج بھی سرگرم عمل ہیں. ان کا عمل شروع ہو چکا ہے دجال کی حفاظت کے لیے اور دنیا کو تباہ کرنے کے لیے, عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے دجالی قوتیں سرگرم عمل ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک یعنی گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مقابلہ ہے اور یہ شروع ہو چکا ہے. یہ مقابلہ خدا پرستی اور مادہ پرستی کے مابین ہے. ایک طرف خدا پرستی ہے, ایک طرف مادہ پرستی ہے. ان دو طاقتوں کا مقابلہ اور کشمکش شروع ہو چکی ہے. ایک طرف روحانیت ہے اور دوسری طرف مادیت ہے. روحانیت اور مادیت کا معرکہ ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ حضرات دیکھیں, اور سورہ کہف کی تفسیریں ہمارے علماء نے تفصیل سے لکھی ہے, اس میں آپ حضرات مطالعہ کر لیں کہ یہ مادیت اور روحانیت کا ایک مقابلہ ہے. ایک طرف رحمانی طاقتیں ہیں, ایک طرف شیطانی طاقتیں ہیں. ایک طرف خدا پرست ہے اور دوسری طرف دجالی طاقتیں ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس مقابلے میں فتح کس کو ہوگی؟ رحمانی طاقتوں کو ہوگی, خدا پرستی کو ہوگی, اور اس مقابلے میں روحانیت کو فتح ہوگی, مادیت کو شکست ہوگی. یہ ہوگا اور ایسا ہونا ہے. لیکن یہ معرکہ چلے گا اور یہ معرکہ شروع ہو چکا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے باریک بینی سے ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا, ہم نے مطالعہ نہیں کیا, ہم نے غور نہیں کیا. پورے عالم اسلام میں یہ کیفیت اور یہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا, اللہ پاک نے چاہا زندگی رہی, تو اس پر ہم عرض کریں گے کہ کس طرح جو ہے دجالی قوت آج سرگرم عمل ہو چکی ہے. دجال کا لشکر تیار ہو چکا ہے, تیار ہو رہا ہے, وہ اپنے افراد تیار کر رہے ہیں اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آج بھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا نا کہ یہ لط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے, اور ان کو یہودیوں کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی سوائے خاص قسم کا جو درخت ہے, وہ صرف اس کو پناہ دے گا یہود کو.
اور انہوں نے اس درخت کو کثرت کے ساتھ لط کے مقام پر اگانا شروع کر دیا ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ موقع ملا ہم عرض کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہے، دجالی قوتیں بھی غافل نہیں ہیں، ہے نا، کہ اس کے لشکر میں یہود شامل ہوں گے، 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے، اور بھی اس طرح کمزور ایمان کے لوگ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ معرکہ روحانیت کا اور مادیت کا یہ سرگرم عمل ہے، یہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے جو سورہ کہف کا ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے، یہ اس کا بہترین حفاظتی حصار ہے۔ سورہ کہف کی جو تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس دجالی فتنے کے شر سے زندگی میں بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے، یا اگر کسی کی زندگی میں خروج دجال ہو گیا تو اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور اب بھی جو اس کے اثرات ہیں آئندہ آنے ہیں، تو جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، اس فتنے کی جو بھی شکل ہو، جو بھی شکلیں ہوتی ہے، اب بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ساری کی صورتحال، فلاں وبا ہے، کرونا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے، لیکن جو سورہ کہف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس فتنے سے بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس صورت کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس کو حفظ کریں، حفظ نہیں کر سکتے تو دیکھ کر تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی حفظ کرائیں، تاکہ اللہ پاک اس انتہائی مہلک فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔